مستان کے ہاتھ والے تھیلے میں واکی ٹاکی تھا۔ ہم نے ابھی اپنا پہلا موڑ ہی مکمل کیا تھا کہ جب مستان کے واکی ٹاکی پر زندگی بیدار ہوئی اور ایک ساتھی نے اس طرف آنے والے ایک سائیکل رکشہ میں نظر اور اس کے ساتھ 2 ساتھیوں کے آنے کی خوشخبری ہمیں دی۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منصوبہ طے کیا اور اپنی راہ لگ گئے۔ دونوں اسی ذیلی سڑک پر آ گئے جس کا خاتمہ اس ہندو لیڈر کے گھر پر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سائیکل رکشہ اس طرف آتا نظر آیا جس سے کچھ فاصلے پر ہمارا بہادر ساتھی سائیکل کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے ہم پر نظر پڑتے ہی اپنی سائیکل تیزی سے ہماری طرف بڑھا دی اور ہمارے نزدیک سے گزرتے ہوئے مخصوص اشارہ کر دیا۔ ہم محتاط تھے۔ نظر کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے خون میں کوندا سا لپکا۔ مستان کا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں ساتھی اپنی کٹنگ سے فوجی افسر دکھائی دیتے تھے۔ ان لوگوں نے چونکہ ابھی تک ڈھاکہ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا تھا، اس لیے زیادہ احتیاط کا تردد نہیں کرتے تھے، منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور انہیں علم تھا کہ سارا مشرقی پاکستان ان کے ساتھ ہے اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تینوں نے رکشہ وہیں چھوڑا اور پیدل کوٹھی کی طرف چلے گئے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سائیکل والا بھی ان کا ساتھی ہے، لیکن فی الوقت اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں سے چند 100 گز آگے اس کے استقبال کا سامان موجود تھا۔ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر پہنچا، ہمارے ساتھی نے اسے قابو کر لیا۔ یہ کارروائی اتنی تیز، اچانک اور بھرپور تھی کہ کسی اور کو تو کیا خود اسے علم نہ ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اندھیرا ڈاکے کی قسمت پر رات کی صورت میں مسلط تھا۔ بجلی کے پول سے لٹکتی بیمار اور زرد روشنیاں اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہی تھی جب 3 سائے ایک دوسرے کے تعاقب میں فیل خانے سے باہر آ رہے تھے۔ ان کا رخ اس سڑک کی طرف تھا جہاں سائیکل رکشہ والا ان کا ساتھی ان کا منتظر تھا۔ ذیلی سڑک کے ایک موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ شاید یہی ان کا RV، وہ جگہ جہاں جاسوس یا تخریب کار آپس میں ملاپ کرتے ہیں، تھی۔ ان کی توقعات کے برعکس ان کا ساتھی یہاں موجود نہیں تھا۔ تینوں برق رفتاری سے واپس پلٹے، لیکن اچانک ہم پر نظر پڑتے ہی بوکھلا کر رہ گئے۔ وہ معمولی قسم کے غنڈے نہیں تھے، بھارتی فوج کے تربیت یافتہ تخریب کار کے استاد تھے۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ بے اختیار پتلون کے پائنچے کی طرف بڑھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ارادے کی خبر مستان کی چھٹی حص نے پہلے ہی مستان کو دلا دی تھی۔ تھیلا زمین پر پھینک کر اس نے چیتے کی طرح زکند بھری۔ اس کی دونوں ٹانگیں اتنی زور سے اس بھارتی تخریب کار کے سینے پر لگی کہ اگر اس کا سینہ فولاد کا بھی بنا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ زمین پر گرے تخریب کار پر وہ الٹے قدموں گرا اور دوسرے ہی لمحے اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ تخریب کار پر موت جیسی بے ہوشی طاری تھی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ پلک جھپکتے میں ان کے ایک ساتھی پر قیامت گزر گئی۔ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، میں نے دونوں کو للکارا۔ میری للکار کا جواب دونوں کے ہاتھوں میں موجود لمبے چاقو کی شکل میں موجود تھا۔ تمہیں اپنی خنجر زنی پر بہت ناز ہے، لیکن آج تم اپنے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ میں نے نظر کو مخاطب کیا۔ میری آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ مستان کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ ہم دونوں نے گویا اپنی اپنی مرضی کا شکار منتخب کر لیا تھا۔ نظر نے گالی بکتے ہوئے تربیت یافتہ فوجیوں کے انداز میں مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے بجائے سڑک پر گرا، لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ گالیاں بکتا میری طرف بڑھا۔ کچھ اس طرح کے حالات کا سامنا مستان کو بھی تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اسے جھکائی دے کر خود کو بچایا، پھر اسے اپنی زد میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا، میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی توڑ ڈالی۔ اس کی چیخ بہت بھیانک تھی۔ خنجر والا ہاتھ موڑ کر اس کے پیٹ سے جا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دوسرے بازو کی مکمل قوت بروئے کار لا کر اسے فضا میں اچھال دیا۔ نظر زمین پر اس پوزیشن میں گرا تھا کہ اس کا خنجر مکمل اس کے پیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ دم توڑتے درندے کی طرح وہ ڈکار رہا تھا اور بمشکل پہلو بدل سکا۔ خنجر شاید زہر آلود تھا۔ اس سے پہلے وہ اس خنجر کے ذریعے نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان لے چکا تھا۔ موت نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ اس پر جہنم کے دروازے کھل چکے تھے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام سے دوچار ہو گیا۔ حوالدار مستان نے اپنے شکار کی کلائی کی ہڈی توڑ دی تھی۔ وہ زمین پر گرے بے بس پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خیریت یہ گزری تھی کہ اب تک اس طرف کوئی نہیں آیا تھا۔ یوں بھی آج کل حالات اس نیچ پر آ چکے تھے کہ شام ڈھلنے کے بعد لوگ
خوف کے مارے گھروں سے کم ہی باہر نکلا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھارتی انٹیلیجنس کے 2 افسران کو ہم ایک جیپ میں ڈال کر اپنی منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ نظر کی لاش ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ بعد النظر میں یہی دکھائی پڑتا تھا کہ اس کی موت کار کے حادثے میں ہوئی ہے۔ چونکہ اس کی شناخت ممکن نہیں تھی، صبح اس کی لاش مسخ شدہ حالت میں ملی تو اسے لاوارث سمجھ کر دفنایا گیا۔ اس کے تینوں ساتھی ہمارے پاس زیر تفتیش تھے۔ اگلے روز رات گئے تک انہوں نے نہ صرف بہت سی گزشتہ وارداتوں کا اعتراف کیا بلکہ مستقبل کے منصوبے بھی اگل دیے۔ ان کی پلاننگ اتنی ہولناک تھی کہ اس کا صرف تصور کیا جا سکتا تھا۔ عظمیٰ سے میری ملاقات 2-3 دن بعد ہوئی۔ اسے میرے ذریعے نظر کے انجام کا علم ہوا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں گزرا۔ یوں بھی ہم نے ایسے شواہد پیدا کیے تھے کہ نظر کی موت کے دوسرے ہی دن اخبارات کو ایک بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی خبر جاری کر کے یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جیسے اس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور نظر گرفتار بھی ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ عظمیٰ کو اس کے باپ نے میرے پاس حسب سابق بھیجا تھا۔ انسان کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہی انسان اگر گرنے پر آ جائے تو اس کی ذلت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عظمیٰ اگر عظمت تھی تو اس کا باپ کمینگی اور ضلالت، یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا پھر حسن اتفاق کہ دونوں ایک ہی گھر میں بظاہر ایک مقدس رشتے میں بندھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں دفتر کی گھٹی گھٹی فضا سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے لیے میں نے حسب روایت چور دروازے کا انتخاب کیا۔ انسان کبھی کبھی کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے اور باہر آنے کے لیے بھی چور دروازوں سے آنا اور جانا پڑتا ہے۔ ہماری روحیں اندر سے ماتمی چادر اوڑے ماحول پر نوحہ کنی کر رہی تھی۔ تنہائی تو جیسے ڈھاکہ کی فضا میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ سناٹا ڈسنے کو آتا تھا۔ کبھی کبھی میرے نزدیک سے کوئی سواری چپ چاپ گزر جاتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ گاڑی کے انجنوں کا شور بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ شاید کسی نے کالا جادو کر کے ڈھاکہ کے ماحول کو باندھ دیا تھا۔ اس ماتمی فضا میں میرے ہمراہ عظمیٰ زندگی کی واحد علامت بن کر چل رہی تھی۔ ہم نے اب تک 3-4 سڑکیں بدل لی تھی۔ اس روز ہم دونوں پیدل ہی چلنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ سڑکوں کے کنارے گھنے درخت سر جھکائے ماحول کے یاسیب کو دوچند کر رہے تھے۔ سناٹا چھانے لگا تھا۔ سرسراتی ہواؤں نے اب درختوں کی ٹہنیوں سے بغلگیر ہو کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے آسمان کے کونے سے ڈرتے ڈرتے چاند نے سر نکال کر حسب توفیق چاندنی بانٹنا شروع کر دی تھی۔ عظمیٰ کے کھلے بال جو اس نے بڑے سلیقے سے اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے، ہوا کے دوش پر ساری پابندیوں سے آزاد ہوا میں لہرانے لگے۔ ایک آوارہ لٹ بار بار اس کے ماتھے پر پھر ہونٹوں پر سرسرانے لگتی۔ وقت آنسوؤں کی طرح ہمارے ہمراہ بہہ رہا تھا۔ عظمیٰ نے 2-3 مرتبہ ہتھیلی کی پشت سے بالوں کی لٹ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہار کر اسے جوں کا توں رہنے دیا۔ ہم دونوں خزاں کے زرد پتوں کی طرح مختلف سڑکوں پر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ ڈھاکہ کی ہواؤں میں سازش کا موسم سانپ کی طرح رینگ رہا تھا۔ بنگالی لڑکی زندگی کی علامت بن کر میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ چلتے چلتے میں کبھی کبھی عظمیٰ کی طرف گردن موڑ کر دیکھ لیتا۔ یہی واحد ذریعہ تھا اسے اپنے ساتھ محسوس کرنے کا۔ حالات تو روزانہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے چلتے چلتے مجھ سے کہہ دیا۔ اس کی بات زوردار ہوا کے تھپیڑے کی طرح میری سماج سے ٹکرائی اور ایک جھناکا سا میرے ذہن میں ہوا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے میں کیوں چاہتا تھا کہ یہ بات نہ کہے۔ لیکن ہمیں بہرحال اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے خود ہی اپنی بات کا جواب میری طرف سے دے دیا۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ متعدد مرتبہ جب میں یاس و ملال کی گہری کھائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا تھا، وہ میرے ہاتھ میں چپکے سے امید کی مشال تھما دیتی۔ اب ہم کانٹیننٹل کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ ہوٹل کی روشنیاں اندھیری سڑک پر دور دور تک سائے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ عظمیٰ کے ساتھ ہوٹل کے ایک ڈائننگ ہال کی اس میز پر جو شیشے کی چادر کے نزدیک دھری تھی، آمنے سامنے دھری سفید کرسیوں پر بیٹھ کر مجھے اپنے گاؤں اور کھیتوں کی منڈیروں پر لگے شیشم کے بے شمار درخت یاد آنے لگے تھے۔ میں خود کو جامنوں کے گھنے جھنڈ میں گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس موسم میں جامن پک جاتے ہیں۔ میرے سامنے جامنی ساڑی میں ملبوس عظمیٰ بیٹھی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے بہادر سپاہیوں کی طرح اس کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کر دیا۔ آپ کا اقرار میرے لیے اعزاز ہے۔ اسے اپنی شکست نہ کہیں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ بنگال کی جادوگرنی نے اپنا سفوف پھونکا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اپنے ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے جینے مرنے کے عہد و پیما کر کے اٹھے تھے۔ میں اسے گھر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ واپسی کا سفر مختصر لیکن تھکا دینے والا تھا۔ ساری تھکن مجھے اکیلا پاتے ہی مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔
तमाम खदशे वसवसे जो अब तक मेरे जहन के किसी तारीक गोशे में कुंडली मारे बैठे थे, फन फैलाकर मेरे सामने आन खड़े हुए। मैं उम्मीद आयास के थका देने वाली लड़ाई लड़ता बिलाखिर अपने दफ्तर तक पहुंच गया। उज़्मा के घर मेरे आने जाने का सिलसिला जारी रहा। हम दोनों बिल्कुल नामहसूस अंदाज से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हमें कोई अहम इत्तला मिली, हम इस पर फौरी कार्रवाई करते। इस कार्रवाई में ये एहतियात बतौर ख़ास रखी जाती कि दुश्मन को कभी ये गुमान ही न गुजरे कि इसके अंदर कोई हमारा आदमी मौजूद है। उज़्मा हमारा इतना अहम सोर्स थी कि इसकी हवा भी किसी को नहीं लगने दी गई। आला कमान की हिदायत पर यह केस सिर्फ मुझ तक ही महदूद था। इसने 2-3 माह में हमारे लिए ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो शायद हम में से कोई बरसों में भी ना दे पाता। एक तरफ इसका खुद साख्ता समाजी और खून का रिश्ता था और दूसरी तरफ इसकी अपने मुल्क और मिल्लत और मजहब से कमिटमेंट थी। उज़्मा की तरह कुछ और लड़के लड़कियां जी जान से हमारे साथ थे। अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो हमारे लिए काम करते रहे। असल में लफ्ज़ हमारे तो महदूद मायनों में इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्फाज इनकी शान निशान नहीं, वो तो अपनी आफियत के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सारे बंधन तोड़कर एक ही मजबूत रिश्ता कायम कर रखा था, अपने दीन का, अपनी ज़मीन का रिश्ता, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि इन तक दुश्मन के जहरीले नज़रियात का कुल्हाड़ा भी कभी पहुंच ही नहीं सकता था। हुसन आरा की शादी हो गई, मेरे सर से बोझ उतर गया। मेरी माँ ने मुझे लिखा था, बेटा खुद को कभी अकेला महसूस न करना, जैसे मैंने कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। अल्लाह ने जिससे जो काम जहाँ भी लेना होता है वो ले लेता है। शायद इसे यही मंजूर था कि तुम्हारी यहाँ से ज्यादा वहाँ जरूरत हो। बेटा जंग तेरे लिए नई बात नहीं, तू सिपाही का बेटा है और खुद भी सिपाही है। अगर कभी दुश्मन ने तेरी गैरत को ललकारा तो पीछे मुड़कर न देखना, मैं तेरी शहादत पर फख्र करूंगी, लेकिन बुज़दिली के ताने मुझे जीते जी मार देंगे। बेटा मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा मार्का। मेरी दुआएं, हम सब की दुआएं तेरे और तेरे साथियों के साथ हैं। बेटा जिंदा दुश्मन के हाथ न लगना, ये सबक तेरा बाप तुझे बचपन से पढ़ाता आया है। इस सबक को मैदान जंग में कभी भी फरामोश न करना। मेरे दूध की लाज रखना। तेरी कामयाबी के लिए दुआ गो, तेरी माँ। जो बात मेरी माँ ने अपने खत में लिखी थी वो मेरे बाप ने मुझे बचपन में ऐसी पढ़ाई थी कि अब मेरे खून में गर्दिश करने लगी थी। उस रोज़ मैंने सदके दिल से दुआ की कि खुदाया, अव्वल तो हम गुनाहगार बंदे किसी आजमाइश, किसी इम्तहान के लायक ही नहीं ठहरते, लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाए तो हमारी लाज रख लेना। 23 मार्च 1971 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस रोज़ मैं सादा कपड़ों में मलबूस ढाका के एक पुररौनक शाहरा पर खड़ा था। 21 मार्च के बाद से हमें एक पल चैन नसीब नहीं हुआ था। मगरबी पाकिस्तान से सियासी लीडरों की आमद का सिलसिला जारी था और हम पर इनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी थी। ढाका की फिजा पर सुलगता आतिशफिशा अब फटने को तैयार था। ढाका यूनिवर्सिटी से हमारे जराए 23 मार्च को यौम इस्तकलाल के रोज किसी बड़े हंगामा आराई की खबर दे रहे। अवामी लीग ने इसे यौम मजम्मत के तौर पर मनाने का फैसला किया था। उस रोज ढाका की गलियों और बाजारों में शरपसंदों ने रातों रात सब्ज और कुरमुज़ी रंग के बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे। शेख मुजीब के घर पर भी यही परचम लहराया था। इसने शरपसंदों के एक ग्रुप के साथ इस परचम को सलामी दी। शरपसंदों ने पाकिस्तानी परचम और कायदे आज़म की तस्वीरों को जला दिया। रेडियो पर रविंद्रनाथ टैगोर का गीत सारा बंगाला नशर किया गया, जिसे बांग्लादेश के सरकारी तराने की हैसियत दी जा रही थी। इस्तेहकाम और इत्तेहाद पाकिस्तान की दोनों नुमाइंदा हैसियतों कायदे आज़म और हिलाली परचम को ख़त्म करके बदकिस्मत बंगालियों ने गोया अपनी आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। कायदे आज़म और परचम की तौहीन की खबर से पाकिस्तानी हमदर्द तबकों के दिल टूट गए। मैंने इस रोज दर्जनों बंगालियों को धाड़े मार मार के रोते देखा। शायद किसी रोते हुए दिल, खून बहती आंख या फिर जख्मी रूह ने इस रोज बंगालियों के लिए बांग्लादेश की बद्दुआ मांग ली थी। शायद कायदे आज़म का इस सदी के बड़े इंसान का शराब पड़ गया था इन पर। इस रोज आसमान ने कहर बरसाने का फैसला कर लिया था। बदकिस्मत और वरगलाए गए गुमराह बंगालियों की तकदीर लिखी जा चुकी थी। तारीख ने इनकी तहरीर को रद्द कर दिया था। मुजीबुर रहमान तकरीर के मुस्तरद फैसले को बंगालियों की किस्मत बनाने पर तुल गया था। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का फैसला करने वाला भारत ये भूल गया था कि ऐसे कई फैसले इसकी अपनी सरजमीन पर भी होने हैं। बांग्लादेश लानत का तोक बनकर हमेशा के लिए भारत के गले पड़ने वाला था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान हर मुसलमान के दिल में बना दिया था।
दुनिया में जहाँ भी कोई मुसलमान आबाद है, इसके दिल में पाकिस्तान जिंदा है। पाकिस्तान मंजिल नहीं, पड़ाव है। मंजिल तो दूर कहीं बहुत आगे है। अखंड भारत के नारा लगाने वाले महाजन भूल गया है कि मुस्लिम इंडिया का तस्वुर मुसलमान के दिल में जिंदा हो गया तो कयामत आ जाएगी। आज बांग्लादेश अंधेरों में डगमगाती कश्ती है। बांग्लादेश की जमीन आज भी किसी कायदे आज़म की मुंतजिर है। सारा आलम इस्लाम आज फिर किसी कायदे आज़म का मुंतजिर है। ये तारीख का फैसला है, ये तकदीर है। कोई अंधा है तो भी बातिन की आंख से इसे पढ़ ले। ये आईना जितने टुकड़ों में बटेगा, आईने की हैसियत जिंदा रहेगी। दुनिया में रुए ज़मीं के किसी भी खित्ते पर जहाँ कोई मुसलमान मौजूद है, वो खित्ता पाकिस्तान बनने वाला है। ऐसा एक पाकिस्तान अब भारत के पेट में जन्म ले रहा है। जो आग भारतीय हुक्मरानों के इशारों पर 23 मार्च 1971 को शरपसंदों ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर और हिलाली परचम को लगाई थी, इस आग का सैराब ब्राह्मण पर पड़ चुका था। ये आग अब इसके खमने हस्ती में सुलगने लगी है। बस कोई दिन आया के आया जब ये आग इसे भस्म कर डालेगी। तब एक नया युद्ध होगा, नया महाभारत, घमासान कारण पड़ेगा। तारीख के फैसले देर से तो होते हैं, लेकिन देर पा होते हैं। कायम रहने वाले, जिंदा रहने वाले, इतने ही कायम जितने कायद-ए-आज़म, इतने ही जिंदा जितने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान।